یہ چھٹی قسط ہے اس کہانی کی جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ فائزہ دوستی کے معاملے میں بڑی ہوشیار تھی۔ اسکول میں بھی اس کی بس 2-3 لڑکیوں سے دوستی تھی، مگر محلے میں سب سے تھی۔ اس کی بڑی بہن مائدہ دوستی کے معاملے میں بڑی کھلے دل کی تھی۔ ان گنت لڑکیاں اس کی دوست تھیں، لیکن امی کو دوستوں کا گھر بلانا یا ان کے گھر جانا پسند نہیں تھا۔ انہیں زمانے پر بھروسہ نہ تھا۔ وہ اصولوں کے معاملے میں کافی سخت تھیں۔ اسی لیے مائدہ کا غیروں میں رشتہ کر کے انہوں نے کڑوے تجربے کے باوجود فائزہ کے لیے بھی چچا کے بیٹے کا رشتہ منظور نہ کیا۔ دراصل بڑے چچا کی بیوی نے اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے مائدہ کا رشتہ مانگا تھا۔ یوں تو وہ اچھے لوگ تھے، مگر عمر کا کافی فرق تھا۔ ہائی صاحب شاید بھائی کی مروت میں راضی بھی ہو جاتے، مگر بیگم ہائی نے صاف منع کر دیا۔ عمر کا فرق تو تھا ہی، پھر جیٹھانی نے ہمیشہ ان کو رعب میں رکھا۔ ہائی صاحب نے بھائی کے الفاظ دہرائے، دولت بہت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، عیش کرے گی، کم عمر بیوی کی قدر بھی بہت ہوتی ہے۔ دولت کی خاطر میں اپنی بیٹی بوڑھے کو نہیں دوں گی۔ دولت عیش و آرام اور خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتی، ہمیں لڑکی کا جوڑ دیکھنا ہے۔ صاف انکار سن کر جیٹھانی تو آگ بگبولا ہو گئی، بلکہ بھائی نے بھی برا منایا۔ نہ صرف ہائی صاحب سے معاملہ الگ کر لیا، بلکہ ہر جگہ ان کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ دیکھنا ہے انہیں کون سا شہزادہ ملتا ہے، اچھا یا برا داماد۔ اسی دوران چھوٹے چچا نے اپنے ہونہار بیٹے کے لیے فائزہ کا ہاتھ مانگا، جو انہی باتوں کی روشنی میں رد کر دیا گیا۔ فائزہ نے ان دنوں میٹرک میں داخلہ لیا تھا۔ چچا کا خیال تھا کہ لڑکا امریکہ جا رہا ہے پڑھائی کے لیے، جب وہ واپس آئے گا فائزہ بھی BA کر چکی ہوگی۔ لیکن بڑے بھائی نے ہائی صاحب کو بددل کر دیا اور مائدہ کا جو بھی رشتہ آیا انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ قسمت سے وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ مائدہ شادی کے بعد دبئی چلی گئی۔ اس کا شوہر نہ صرف خوبصورت بلکہ اچھے خاندان کا لڑکا تھا، ڈاکٹر تھا، اور مائدہ کی اس کے ساتھ بہت اچھی نبھ رہی تھی۔ مائدہ خود بھی حسین تھی اور کچھ لاپرواہ، خوش مزاج، خوش گفتار۔ وہ لگ بھگ ہر ہفتے فون پر بات کرتی، اور اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ دبئی میں مائدہ کے جیٹھ کا سٹور تھا، دونوں بھائی ساتھ رہتے تھے۔ کبھی کبھی مائدہ کا میاں ساس سے باتیں کرتا اور جی کھول کر مائدہ کی شکایتیں کرتا۔ خالہ جی اپنی بیٹی کو سمجھائیں، یہ ابھی تک سنجیدہ نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے کو بھی میں کلینک سے آ کر سنبھالتا ہوں، رات کو اٹھ کر میں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ دن بھر یہ بھابھی سے ناز اٹھواتی ہے، پھر بھی کہتی ہے کہ میں تھک گئی، یہاں تو نیند پوری نہیں ہوتی۔ دن بھر بھی VCR پر فلمیں، رات کو ڈرامے۔ گھر میں ایک نوکرانی بھی ہے جو کھانا پکانے سے لے کر ہر کام کرتی ہے، مگر تھک جاتی ہے آپ کی بیٹی۔ پیچھے سے مائدہ کی من کیوں بتا رہے ہیں میری ہر بات؟ امی مائدہ کو خوب ڈانٹتی، نصیحت کرتی، داماد سے بھی کہتی بیٹا تم اس کی کھچائی کرو، نہیں تو یہ بالکل ڈھیٹ ہو جائے گی، اس سے اپنا ہر کام کروایا کرو، نوکرانی کو چلتا کرو، مائدہ تو ہر کام کر سکتی ہے۔ اس پر داماد فوراً مائدہ کی حمایت کرنے لگتا۔ امی کو نصیحتیں کرنے کا شوق تھا، وہ کوئی لمحہ بیٹیوں سے غافل نہ ہوتی۔ صبح فائزہ کالج کے لیے تیار ہو رہی ہوتی، امی اسے تیز نظروں سے دیکھا کرتی، پھر ان کا لیکچر شروع ہو جاتا۔ سر پر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا کرو، بال چھپاؤ، چہرہ پورا کھلا نہیں ہونا چاہیے، سڑکوں پر چلنے والی لڑکیوں کے کھلے منہ پر پھٹکار برسنے لگتی ہے، کوئی عزت نہیں کرتا، لوگ سمجھتے ہیں کسی ایسے ویسے گھرانے کی لڑکی ہے۔ ایسے ویسے گھرانے کی بات کبھی صاف نہیں کی۔ انہیں اپنے اور ہائی صاحب کے گھرانے کی عزت کی بہت فکر تھی کہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ فائزہ کے کالج میں بڑے چچا کی بڑی سالی کی بیٹی شیما بھی پڑھتی تھی۔ امی کی ہدایت کے مطابق وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ شیما بھی بڑی گھمنڈی تھی،
وہ خود فائزہ کو دیکھ کر ناک بھمر سکیڑ لیا کرتی اور سائڈ سے نکل جاتی۔